السلام علیکم میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، کیا حال چال ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پہلے تو یار میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تقریباً یہ چینل میں نے چھوڑ ہی دیا تھا، کیونکہ ٹائم کی معقولیت کی وجہ سے میں ویڈیوز نہیں بنا پاتا تھا، ساتھ سٹڈیز کا برڈن۔ تو اب یہ ایک سانے نے مجھے دوبارہ ویڈیوز بنانے پہ مجبور کر دیا ہے کہ میں اس پہ بھی بول سکوں، کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے بولنے کی صلاحیت دی ہے میں اس حساب سے اپنی آواز آپ لوگوں تک پہنچا سکوں۔ جیسا کہ تقریباً آپ سب کے کانوں تک بات پہنچی ہوگی کہ چند دن پہلے پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں مسکن مقام پر ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ خبر رسائی اداروں کے مطابق یہ واقعہ بلوچستان میں کوئلے کی کان میں کام کرنے والے غریب مزدوروں کے ساتھ پیش آیا ہے، جو اپنا اور اپنے خاندان والوں کا پیٹ پالنے کے لیے کوئلے کی کانوں میں، جو کہ در حقیقت ایک رسکی اور ریگارڈنگ فزیکل ہیلتھ ایک رسکی ایریا تھا، وہاں پہ کام کرنے میں مشغول تھے کہ اچانک نامعلوم افراد نے حملہ کیا اور وہاں کام کرنے والے 11 افراد کو اپنے تشدد کا نشانہ بنایا اور یہاں تک کہ ان کے سروں کو تن سے جدا کر دیا۔ یہ انسانی ظلم کا دردناک ترین مظاہرہ تھا، جس میں نہتے شہریوں کو فقط فرقہ واریت کی بنا پر شہید کیا گیا تھا، کیونکہ ہزارہ کمیونٹی کا تعلق شیعہ برادری سے ہے اور یہ اسلام کے بنیادی فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے۔ اور یہ ہزارہ کمیونٹی کا افسوسناک واقعہ فرقہ واریت کی ایک بہترین اور دردناک مثال ہے، جس میں ایک ہی مذہب سے تعلق رکھنے والے فرقے نے دوسرے فرقے کے نہتے اور بے گناہ لوگوں کی جان لے لی۔ جیسا کہ شیعہ اور دیوبند سنیوں کے مابین قتل و غارت کا سلسلہ 20ویں صدی کے آخر سے ہی عروج پر ہے، کیونکہ اس سے پہلے اتنی دردناک درندگی کا مظاہرہ نہیں دیکھا گیا۔ اور آج یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے دیوبند سنی داعش کے ساتھ مل کر بے گناہ لوگوں کی جانیں لے کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ مومن کی جان اور مال اللہ کے نزدیک کعبے کی حرمت سے زیادہ عزت والی ہے۔ تو ایسے میں کوئی کیسے کسی کی جان لے کر مسلمانیت کا دعویٰ کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو مومن کہلوا سکتا ہے؟ خدا را فرقہ واریت اپنی جگہ، انسانیت کو اپنی زندگی میں اہمیت دو۔ مسلمانیت تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ویسے ہی پہلے دن سے تحفے میں عطا کر دی تھی، یہ اس کا تم پر احسان ہے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے انسانیت سیکھنے اور سکھانے کے لیے یہاں بھیجا ہے، اپنی عبادت کے لیے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے، نہ کہ دوسرے کے گروبانوں میں جھانکنے کے لیے کہ اس میں کتنا ایمان ہے اور اس میں کتنی حیا ہے، کیسے نماز پڑھتا ہے، کیسے سجدہ کرتا ہے۔ یہ سب سوال تو اللہ تعالیٰ نے پوچھنے ہیں۔ انسان ان سوالوں کا جواب دے صرف اپنے رب کو ہے، انسانوں کو نہیں ہے۔ انسانوں کے پوچھنے کے سوال تو یہ ہیں کہ آیا آج میرے ہمسائے نے کھانا کھایا؟ کیا میری وجہ سے کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے؟ آیا میرے ماں باپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم انسانیت سیکھنے اور سکھانے کے بجائے دوسرے کے گروہانوں میں جھانکتے رہتے ہیں کہ فلاں نے فلاں گناہ کیا، فلاں نے فلاں کیا۔ تمہیں کیوں نظر نہیں آتا کہ کوئی بھوکا تڑپتا سو گیا ہے، کوئی سردی کی ٹھنڈک میں ٹپتی چھت میں کسی خضر کا منتظر ہے؟ تمہیں ایک دوائیوں اور بھوک کی قلت سے مرتا ہوا غریب کیوں نظر نہیں آتا؟ تم لوگوں سے وہ سوال کیوں پوچھتے ہو جن کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے؟ تم اپنی ذمہ داریاں کیوں پورا نہیں کرتے ہو؟ تم اس کی مخلوق کے ساتھ کیوں محبت نہیں کرتے ہو؟ کیا تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے محبت کرنے کی تلقین نہیں کرتا؟ تم اس کو کیوں بے گناہ مار دیتے ہو جسے رب بھی گناہ گار ہونے کے باوجود سزا نہیں دیتا، بلکہ ہر وقت اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو؟ پھر اس کے بندوں کو بے گناہ قتل کر کے جن سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم میں مسلمان یا مومن ہونے کا حق ادا کر دیا ہے؟ خدا را انسانیت سیکھو اور سکھاؤ، ذرا اس فرقہ واریت سے نکل کر انسانیت کی طرف آؤ۔ اسلام امن اور انسانیت کا درس دیتا ہے۔ خدا را اپنے دین کو سمجھو اور اس کا مثبت پہلو اجاگر کرنے میں اپنا حصہ ڈالو۔ تعلیم آپ کو یہ انسانیت کا شعور نہیں دیتی تو یقین جانو تم جاہل انسان ہو، تمہاری اس تعلیم کی بھی کوئی وقت نہیں ہے۔ ہر انسان کو اس کے انسان ہونے کے رتبے سے جانو اور خدا سے مدد اور معافی مانگو کہ وہ تمہاری حیوانیت کو معاف کر دے اور تم پر کوئی عذاب مسلط نہ کرے، ورنہ تم خدا کے غضب سے کبھی بچ نہیں پاؤ گے۔ میری ملک کے سیاسی لیڈروں اور عوام سے اپیل ہے کہ خدا را انسانیت کا ساتھ دیتے ہوئے اس حادثے کو سیاسی مفاد کے لیے استعمال نہ کیجیے، بلکہ اس مشکل وقت میں ہزارہ کمیونٹی کے دکھ اور درد میں شریک ہو کر ان کا حوصلہ بنیں اور ان کی ہر لحاظ سے مدد فرمائیں۔ پی ڈی ایم اس حادثے کو سیاسی مفاد کا نشان نہ بناتی نظر آتی ہے۔ مریم نواز اور بلاول بھٹو نے ہزارہ برادری کے دکھ میں شریک ہو کر ہمدردی کا مظاہرہ تو کیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ افراد حکومت کے خلاف اشتعال انگیز تقریر کرنے سے باز نہیں آئے۔ میں ان دونوں حضرات
مریم نواز اور بلاول بھٹو سے اتنا پوچھنا چاہوں گا کہ مریم نواز شہر لاہور میں رہتے ہوئے بھی ماڈل ٹاؤن کے شہدا کے گھر تعزیت کرنے کے لیے آج تک نہیں گئی، اور حالانکہ شواہد بھی موجود ہیں کہ ماڈل ٹاؤن میں ہونے والی دہشت گردی اس کے چچا شہباز شریف اور باپ نواز شریف نے کروائی تھی، اور ان کا ہی اسی میں سب سے بڑا ہاتھ تھا۔ اور دوسری طرف بلاول بھٹو صاحب تھر میں بھوک سے مرنے والوں کے گھر آج تک نہیں گئے۔ تو اب اگر آپ حضرات کوئٹہ میں تعزیت کرنے پہنچ ہی گئے ہیں تو برائے مہربانی ان لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوں اور ان کی ہر طرح کی امداد کریں، نہ کہ ان کے سروں کی قربانی کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر کے حکومت کے خلاف اشتعال انگیزی کا مظاہرہ کریں۔ اور برائے مہربانی ہزارہ کمیونٹی کے لیے انصاف طلب کرنے کے لیے ایک قوم ہونے کا مظاہرہ کریں اور انسانیت کا مظاہرہ کریں، نہ کہ فرقہ واریت کا۔ اور اس مشکل وقت میں شیعہ ہزارہ برادری کا بہشت ایک قوم اور باشعور شہری ہونے کے ساتھ دیجیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک لوائے یقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور مرنے والوں کے درجات بلند فرمائے، اور ہمیں لوائے یقین کی مدد کرنے اور ان کے دکھ میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔